جب آپ اللہ کی تائید کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو چند چیزیں ہیں جو ایک وجودی حقیقت کے طور پر آپ کے رویے اور عمل میں ڈھل جاتی ہیں، اور اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نماز کا اہتمام۔ ہم پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو اتمام حجت کا نظریہ سکھا رہے ہیں، پوری دنیا کو ذریت ابراہیم اور اصطفیٰ کے تصورات سے آگہی دے رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں ہمارے پاس جوابی بیانیہ ہے، کاؤنٹر نیریٹو ہے۔ ہم بتا رہے ہیں موسیقی کے بارے میں حدیثیں غلط سمجھی گئیں، تصویر جائز ہے۔ ہم بتا رہے ہیں ارتداد کی سزا نہیں ہوتی، یہود و نصارہ سے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ خلافت دین کا نظام نہیں ہے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ بچوں کو سوال کرنے کی آزادی ہو۔ ہم بتا رہے ہیں کہ پردہ نہیں ہوتا، حجاب ہی کافی ہے، دوپٹہ لے لو یہ بھی کافی ہے۔ یہ سب کچھ ہم بتا رہے ہیں سوسائٹی میں، شب و روز بتا رہے ہوں، اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جا کر دیکھ بھی رہے ہوں کہ آج کس اعتراض کا جواب آیا ہے، آج کس مولوی صاحب کو گاندھی صاحب نے پچھاڑ دیا ہے، آج کون سا نیا نقطہ ہے جو میرے ہاتھ لگے گا، اور وہ اس دن جو فلاں محفل میں فلاں صاحب نے مجھے خاموش کرا دیا تھا ان کو میں واٹس ایپ میسج کر کے صبح صبح جواب دوں گا۔ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اور بڑی، اس کو آپ کہتے ہیں محبت اور عقیدت اور سچائی کے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے 5 وقت، تو یہ پہلا پیرامیٹر ہے اس بات کا کہ عصبیت پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ بھائی اتنی دین کی خدمت آپ پورا دن کر رہے ہیں، اور جو اولین تقاضا تھا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت دین کی نہیں ہو رہی، خدمت کسی فکر کی بھی نہیں ہو رہی، خدمت لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی نہیں ہو رہی، خدمت اپنی خواہش کی ہو رہی، خدمت اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی ہو رہی۔ تو نماز وہ پہلی چیز ہے جو اگر کسی مذہبی تحریک کے کارکنوں، گروہوں اور لوگوں میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو کچھ ان سے چاہتا ہے وہ ان کے اندر ابھی پیدا ہونا شروع ہی نہیں ہوا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو شاید اتنی حیرت ہو واقعہ سن کے کہ پریشان ہو جائے۔ ایک زمانے میں، آپ جانتے ہیں پاکستان میں بڑی ہم نے نرسریاں بنائی ہیں ارد گرد کی ریاستوں میں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کو حق دلوانے کے لیے۔ ہمارے یہاں سے لوگ مسلح جدوجہد کے لیے جاتے تھے ادھر ادھر۔ تو میرا ایک پس منظر ہے خاص، جس کی وجہ سے ایک ربط ضبط رہا ہر طرح کے لوگوں سے۔ ایک دفعہ میں ایک خاص علاقے میں پاکستان میں کہیں سفر کر کے جا رہا تھا، تو مجھے سڑک پہ ایک صاحب میں نظر آئے۔ میں نے گاڑی روک لی، میرے جان پہچان کے آدمی تھے، بڑے عالم تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہاں پر ایک جگہ پر خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، وہاں میں خطاب کرنے جا رہا ہوں، تو آپ بھی ساتھ چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں چلتا ہوں۔ کن سے خطاب کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان لوگوں سے خطاب کرنے جا رہا ہوں جو کشمیر کے اندر لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پر جنگ کرتے ہیں، پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو وہاں پر لوگوں کی تائید کرتے ہیں، مجاہدین آپ کہہ لیں۔ میں اس مجلس میں چلا گیا، اس مجلس میں جو انہوں نے بیان کیا، آپ سوچ سکتے ہیں اس بیان کا موضوع کیا تھا؟ اس بیان کا موضوع تھا کہ مجاہدوں نماز پڑھا کرو، نماز، مجھے شکایت ملی ہے کہ تم لوگ محاذ پہ ہوتے ہو اور نماز رہ جاتی ہے تمہاری۔ سوچیں، یعنی وہ لوگ جو میدان جنگ میں اللہ کی خاطر اترے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بڑوں سے شکایت ملی ہے، تمہارے یہاں نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، مال و منال کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ جو ہماری مذہبی سرگرمیاں ہیں، یہ بسا اوقات ہمیں سبسٹیوٹ کر رہی ہوتی۔ مجھے ایک واقعہ سنایا ہمارے بزرگ نے، وہ کسی اسی طرح کی تحریک سے وابستہ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذمہ داری دی گئی کہ میں اس کا بینر بناؤں، جلسہ تھا اگلے دن۔ تو میں گھر سے نکل رہا تھا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بینر بنا لیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں بنا، لیکن میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھ کے آتا ہوں تو اس کے بعد دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے روک لیا، انہوں نے کہا بھائی نماز تو ہوتی رہے گی، بینر تو ابھی جانا ہے فوراً، نماز سے مطلب کم اہم ہے بینر کا کام؟ تو یہ یقین جانیے ہمارے ہاں یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کو دی، مشتز نمونے از خروارے ہیں، یہ عملی حقیقتیں ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے
کہ نماز غیر اہم ہے اور یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں زیادہ اہم. نماز میں کیا ہے؟ کھڑے ہوں گے 2 دفعہ اللہ اکبر کریں گے، جھکیں گے، سجدہ کریں گے، آ جائیں گے. یہاں تو خدمت ہو رہی ہے. بینر چھپے گا، ہزاروں لوگ جلسے میں آئیں گے، اعلائے کلمت اللہ کی تقریریں ہوں گی، اسلامی نظام کا غلبہ ہوگا، پورے عالم میں اسلام چھا جائے گا. نماز تو میں گھر میں جا کے وضو کر کے 2 منٹ پڑھ لوں. تو جس مذہبی وابستگی کے نتیجے میں ہماری نمازوں میں اگر پابندی نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اس مذہبی وابستگی کو روک کر اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ وابستگی کی بنیاد کیا ہے. اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ سے ملاقات کے جذبے کی آبیاری ہے، یا اپنی ذات کی انا اور اپنی برتری کے جذبے کی تسکین. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک بڑے آدمی کے ساتھ، ایک بڑے مفکر کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا موقع ملا. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی زندگی نماز سے شروع ہوتی ہے اور ان کی زندگی نماز سے ختم. نماز کے لحاظ سے دن کے معمولات طے پاتے ہیں، نماز کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ تفریح اور میل جول کے معاملات طے پاتے ہیں. نماز اول ہوتی ہے، نماز آخر. نماز ظاہر ہوتی ہے، نماز باطن. وہ امراء و بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے، ان کے لیے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ میری فکر سننے کے لیے ایک بہت بڑا آدمی میرے پاس آیا اور اگر وہ قائل ہو گیا تو دنیا بدل جائے گی. نہیں، میرے رب نے مجھے بلا لیا ہے، اب میں نے سب کاموں کو چھوڑ کے اس کی طرف جانا. میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا ایسا تعلق پھر استوار ہوتا ہے کہ نماز کوئی ذمہ داری یا بوجھ نہیں لگتی، بلکہ نماز آپ کی شخصیت میں جس طرح بھوک کی جبلت ہے نا، بھوک پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ سے ملاقات کے جذبے کا احساس پیدا ہو. جب ظہر پڑی ہے تو عصر کا انتظار کروں، عصر پڑی ہے تو مغرب کا انتظار کروں، مغرب پڑی ہے تو عشاء کا انتظار کروں، اور عشاء پڑی ہے تو تہجد کا انتظار کروں. تہجد پہ اٹھوں، اپنے رب سے لو لگاؤں، اپنے رب سے بات چیت کروں. وہ لوگ جو آپ کو دنیا میں کبھی بھی علم، عقل اور ریزننگ اور لاجک کے علاوہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، میں نے ان کو اپنی خلوت میں پردے پکڑ کے تو جو دین آپ کے اندر یہ جذبہ نہ پیدا کرے کہ اللہ سے ملاقات کی خواہش، اور اس ملاقات میں 5 وقت تو ابتدا ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دن میں 2-3 دفعہ کھانا کھاتے، وہ تو لازم ہے آپ کے لیے، لیکن اس کے بعد پورا دن اس لذت کام و دہن کی تسکین کا ہم سامان کرتے رہتے ہیں. کبھی چائے پیتے ہیں، کبھی بسکٹ کھاتے ہیں، کبھی سموسے کھاتے ہیں. جی تو ہم اسی بنیادی ایک کھانے پہ بھی لیتے ہیں، لیکن ایک طلب جب عمل میں ڈھلتی ہے تو پھر وہ تنوعات میں آگے بڑھتی ہے، اس کے اندر بڑھوتری اور فروتنی ہوتی ہے. تو یہی معاملہ نماز کا. اگر ہمارے ہاں نماز کی پابندی نہیں ہے اور درس حدیث، درس قرآن، منتھلی گیٹ ٹوگیدر، ریٹریٹ، اتمام حجت کے لیکچر سننے کی بڑی طلب ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکیں، ان نیکی اور خیر کے کاموں سے روکیں، اس لیے کہ یہ نیکی اور خیر کے کام اب ہماری شخصیت پہ حجاب بنتے چلے جاتے. اس حجاب کو اتاریں اور ایک دفعہ رک کے پھر سے اپنا جائزہ لیں کہ جو کچھ ہماری دینی وابستگی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ کی منشا کی یافت، اس کی خواہش کو دریافت کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پہلا لٹمس ٹیسٹ وہ نماز.